عبده ورسوله وما بعد فإن حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریف اور توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات والوں کو پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہو اس کے بھیجے ہوئے تمام نبی و رسول اور پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی اور اسلامی بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے سیرت حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا کہ میں 25 دسمبر بروز جمعہ کو اس موضوع کے لیا تھا، لیکن دو جمعہ مسلسل مہمان خطیب آتے رہے اور یہ جمعہ مجھے موقع ملا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم اور مریم کا واقعہ بیان کیا ہو۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ کتاب کے اندر، قرآن کے اندر جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کا جو واقعہ منقول ہے، قرآن سے بیان کرو، کتاب سے بیان کرو۔ جو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس لیے آئیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ اور ان کی سیرت کے بارے میں ہم مختصر طور پر معلومات حاصل کریں، جو کہ ہمارا تو ایمان تمام نبیوں پر ہے۔ تقریباً 1,24,000 اس دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو یہودی کہلائے اور عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی اور نصارہ کہلائے، کرسچن کہلائے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم، ان کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم سے ایک بیٹا عیسیٰ دیا، انہی کا نام عیسیٰ ابن مریم پڑا، اور آپ کا لقب ہی مسیح ہے، عیسیٰ مسیح۔ مسیح کیوں پڑا معلوم ہے؟ مسح کرنے والا، پھیرنے والا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے، پھر بھی لوگوں نے آپ کو نبی نہیں مانا۔ ہاں، یہ کہ چند لوگ نبی مانا آپ کو، چند لوگوں نے آپ کو نبی مانا، اور کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، چونکہ شوہر نہیں تھے مریم کے۔ حضرت مریم نہایت ہی پاک باز عفیفہ خاتون تھی، نہایت ہی متقی پرہیزگار زاہدہ عابدہ خاتون تھی، عبادت الہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی تھی۔ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے خوشخبری اور بشارت لے کر کے، تو مریم ڈر گئی۔ مریم ڈر گئی، میری شادی نہیں ہوئی، میرا کہاں سے لڑکا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ فرشتے نے ڈھارس بنایا، ہمت بنائی۔ میں قرآن کی زبانی آپ کو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ بیان کروں گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ معجزات دیے۔
مادر زاد اندھے کو آپ بینا کر دیتے تھے، دیکھنے والا کرتے تھے، ہاتھ اس کے آنکھ پہ پھیرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب مسیح پڑا، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ آپ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، آپ کوڑھی کو، سفید داغ والوں کو آپ اچھا کر دیتے تھے، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، بِإِذْنِ کا لفظ آتا ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا اپنے جگہ سے ہل نہیں سکتا، گر نہیں سکتا۔ اس لیے جو بھی ہوا اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس نے میرے اجازت سے، میرے حکم سے ہوا۔ ایسے ہی ولادت، پیدائش حضرت عیسیٰ ابن مریم کی جو ہے اللہ رب العالمین کے حکم میں ہوا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عدم وجود سے وجود میں بخشا۔ جب انسان کچھ نہیں تھا آدم کو پیدا کیا، اور پھر آدم کی ریڑھ کی ہڈی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ماں موجود پیدا کیا۔ میرے بھائیو دوستو، اتنے سارے معجزات عطا فرمائے، پھر بھی قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ ایک جماعت ایمان لے آئی عیسیٰ ابن مریم پر، اور ایک جماعت ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وقت کم ہے، میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم سورہ بارہ کے اندر بیان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، فرمایا یاد کرو ابراہیم، یاد کرو حضرت مریم کے واقعہ کو جو کتاب میں قرآن میں جو موجود ہے، جو کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی حصے کو انہوں نے اپنا لیا، اور بیت المقدس کے مشرقی حصہ کو ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، عبادت الہی میں مشغول مصروف رہتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور انہوں نے اپنے آپ سے پردہ کر لیا تھا، آڑ کر لیا تھا، تاکہ تنہائی میں رہ کر پردہ ڈال کر کے کونے میں الگ سے اللہ کی عبادت کرتی تھی، عبادت الہی مشغول ہے، تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، خلل نہ ہو، اور عبادت میں یکسوئی حاصل ہو، اور بس اللہ کو یاد کرتی رہتی تھی کہ اچانک اللہ کا ایک فرشتہ آیا اور داخل ہوا مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، اچانک داخل ہو گیا، پردہ ہٹا دیا، ڈر گئی حضرت مریم، اور انہوں نے کہا کہ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انہوں نے کہ تم سے ایک لڑکا پیدا ہو، کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میں، مجھ سے کہاں لڑکا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں، غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، آپ اگر صحیح ہو، آپ اگر حقیقت میں اللہ کی طرف سے پیغامبر آئے ہو، بنا کر کے بھیجے گئے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربک، ہاں میں آپ کے رب کی طرف سے رسول یعنی پیغام لے کر کے آیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا، میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں کوئی دوسرا کوئی شخص نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا پیغامبر ہوں، پیغام لے کر کے آیا ہوں، اللہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ہبہ کروں ایک پاک صاف لڑکا، پاکیزہ بیٹا عطا کروں، پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت عیسیٰ مریم نے کہا انا یکون لی غلام،
میرا بیٹا کہاں ہوگا، کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھ کو چھوا تک نہیں، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں بدکار ہوں، میں تو عبادت الہی میں دن و رات مشغول رہتی ہوں۔ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ تو فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ کا حکم ہے، ہوگا اور یہ ہو کر رہے گا، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ آپ کے لیے اور دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو بیٹا ہوگا رحمت ہوگا اور نشانی ہوگا وہ بیٹا بطور نشانی، عبرت، موعظت، نصیحت اور دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر ان کو بھیجا جائے گا۔ ان لوگوں کی رحمت ہوگا، یعنی وہ آئیں گے لوگوں کے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، جہنم کی آگ سے بچانے کو دعوت دیں گے، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے، اس طرح وہ رحمت کا الزام لگائیں گے۔ وہ جو ہے حضرت مریم کہنے لگی کاش کہ میں مر مٹ گئی ہوتی، مر کھپ گئی ہوتی، اس سے پہلے کہ یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آتا، اور میں نسیم منسیہ ہو گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یعنی میں مر گئی ہوتی، کھپ گئی ہوتی، اب کل جب بچہ پیدا ہوگا، بیٹا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اسی میں وہ بڑی غمزدہ ہو گئی، بڑی فکر مند ہو گئی، بڑی پریشان ہو گئی۔ فوراً آواز آتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ درخت کے کھجور کے نیچے سے آواز آتی ہے غم مت کرو، اللہ تحزنی، اے مریم غم مت کرو، ٹینشن مت لو، قد جعل ربك تحتك سريا، تمہارے پیر کے نیچے دیکھو میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ حضرت مریم نے دیکھا پاؤں کے نیچے سے میٹھے اور صاف ستھرے میٹھے پانی کا چشمہ، وہ بھی ٹھنڈا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس کے بعد فرشتے نے انہیں اور بشارت دی اور خوشخبری دی، کہا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ کہا فرشتے نے کہ اور یہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے شاخ کو ہلاؤ تو اس میں سے تر و تازہ بہترین قسم کی کھجوریں گریں گی، اس کو کھاؤ اور یہ میٹھا ٹھنڈا پانی پیو۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو، اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے میٹھا ٹھنڈا پانی اس کو پیو اور کھجور کھاؤ، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر کوئی انسان بچے پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی کچھ کہے گا نا تو کیا کہنا؟ فَقُولِي، تو کہنا، تو کہ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، میں رحمان کے لیے نظر ماری ہوں روزے کا، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، بولو میں نے روزہ رکھ لیا، میں بات نہیں کروں گی، نہ بولنے کا، بات نہیں کرنے کا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، کھانے پینے سے چھوڑنے کا نہیں بلکہ بات نہ کرنے کا روزہ، میں بات نہیں کروں گی، اس کا روزہ میں نے رکھ لیا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ اب بیٹی کی پیدائش ہو گئی، عیسیٰ کو اپنے گود میں لیے، اب گھر کے طرف چلی تو اب لوگوں نے کہہ دیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہا ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا بیٹا کہاں سے ہو گیا، یہ تو تمہارے پاس تو تمہاری شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو برا نہیں تھا، تمہاری ماں تو بری نہیں تھی، تو کیسے ہو گئی؟ تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو بھی کیسے یہ لڑکا ہو گیا ہو؟ اب یہ ہے بدکاری اور الزامات کی بوچھار ہونے لگی۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے عیسیٰ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو، جو میرے گود میں جو بچہ ہے اس سے بولو یہ کہاں سے آیا۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں گے، وہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، گود میں ہے، اتنا چھوٹا تو آج پیدا ہوا ہے،
تو کیسے اس سے ہم بات کریں گے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ گود میں فوراً بول دیے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خود بول پڑے. اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. بولنے کی طاقت زبان میں دے دی. کہا میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اپنی طرف سے, اپنے حکم سے پیدا کیا ہے. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اور اللہ مجھے کتاب دے گا اور مجھے نبی بنائے گا. دیکھیے گود میں بتا دیے مجھے نبی بنائے گا اور مجھے کتاب دے گا. آسمانی کتاب. کون سی کتاب دی گئی؟ انجیل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمانی کتاب. اس کے بعد یہ بھی اور کہا وجعلنی مبارکن اینما کنت, اور مجھے مبارک بابرکت بنایا ہے میرے رب نے, میرے اللہ نے مبارک اور بابرکت بنایا ہے, اور میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا بن کر کے, مبارک بن کر کے رہوں گا. اور فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, اور مجھے میرے رب نے, میرے اللہ نے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, مجھے نماز کی وصیت کی ہے اور زکات دینے کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. معلوم یہ ہوا موت کے آخری سانس تک ہر مسلمان کے اوپر نماز فرض ہے, واجب ہے, اللہ کی وصیت ہے. ہر مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنا چاہیے اور صاحب نصاب زکات کی ادائیگی کرنا چاہیے. ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور مجھے میرے اللہ نے اپنی والدہ مریم کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. والدین نہیں کہا والدتی, اور نبی پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو مومنوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں تو ان کے باپ تھے نہیں, اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ سے, اپنی طاقت سے اور اپنی جو ہے قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو فرمایا کہ اور مجھے میرے والدہ مریم کا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مجھے پیدا کیا ہے. میرے بھائیو و دوستو, یہ عیسیٰ ابن مریم کی سیرت ہے. عیسیٰ ابن مریم پھر جو ہے پھر بعد میں جب 30 سال کے ہو گئے, 30 سال, اور پیغمبر کی عمر جب 40 برس کی ہوتی تھی تو اللہ ان کو نبی بناتا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا, لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں نبی بنایا. اور پھر جب ایک اللہ کی عبادت کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, جبکہ اللہ یاد کرو اللہ رب العالمین قیامت کے روز محشر کے میدان میں کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, جو بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور مریم کو اللہ کے شریک قرار دیا اور ان کی دونوں کی عبادت اور پوجا کرنے لگے. اے عیسیٰ ابن مریم, کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان قلت فقد علمتہ. جب تو اے اللہ تو جانتا ہے, سبحانک اے اللہ تو اس تمام باتوں سے پاک ہے, تو جانتا ہے جب تک میں ان کے اندر موجود تھا کہ میں تو یہی کہا ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ میرا بھی رب اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے. میں نے تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیا تھا, لیکن میرے اٹھائے جانے کے بعد فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء قدیر, جب تم نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد کی خبر تو ہی جاننے والا ہے کہ ان لوگوں نے میرے اٹھائے جانے کے بعد مجھے بیٹا اور مجھے معبود بنا دیا. جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا عیسائیوں کے عقیدے کو تردید کرتے ہوئے قل, آپ کہہ دیجئے اللہ احد, اللہ ایک ہے. لم یقل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کی کوئی بیوی نہیں, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کا کوئی بیٹی نہیں, اللہ کا کوئی شوہر نہیں, اللہ کا کوئی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, تنہا ہے. یہ سورہ اخلاص, اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں میرے بھائی دوستو. 5 وقت کی صبح شام 24 گھنٹے میں کم سے کم 18 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے سورہ اخلاص.
3 مرتبہ نماز فجر کے بعد، 3 مرتبہ نماز مغرب کے بعد، اور ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، اور اسی طرح سونے کے ٹائم 3 مرتبہ، جو ہے 18 مرتبہ اس سورہ اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، سورہ قرآن کے برابر اس کا مقام اور مرتبہ ہے سورہ اخلاص کا۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور پوری کائنات کے نظام کو اکیلا تنہا چلا رہا ہے۔ میرے بھائی و دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو 30 سال اور اس کے بعد 33 سال 3 سال گزرا تھا کہ یہودیوں نے سازش کیا، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ آخرکار ایک یہودی جس کا نام باربا، اسلامی مورخین نے لکھا ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس 100 سپاہیوں کے ساتھ گئے کہ ان کے حجرے سے ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا ان کی کہاں بیٹھک ہے، کہاں عبادت کرتے ہیں، فلاں وقت کہاں رہتے ہیں۔ تو باربا جو سازش کیا اور ساتھ میں ان کے سپاہی پولیس گرفتار کرنے کے لیے لے گئی، اور جب وہاں پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، جیسے یہ جھروکا ہے ایسے اس زمانے میں جھروکا تھا، پہلے زمانے میں جھروکا رہتا تھا، ہوا اور روشنی آنے کے لیے باہر کی، تو جھروکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ آج آسمان پر ابھی زندہ آپ موجود ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی، قیامت سے پہلے آپ آئیں گے اور دجال کو جو اس کا خاتمہ کریں گے، اور 33 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا، اور وہی جو سازش کرنے والا، جو مخبری کرنے والا تھا، جو خبری تھا، اسی کو ان کے سپاہیوں نے، وہ چونکہ آگے ابھی جا رہا تھا، پہلے ہی جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل شباہت کو، شکل صورت کو اور اس کی آواز کو عیسیٰ بن مریم کی آواز کی طرح کر دیا، چہرے کو عیسیٰ بن مریم کے چہرے میں بدل دیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، یہ قرآن کی آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ بن مریم کو نہ قتل کیا، نہ تو انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، اسی کو باربا کو گرفتار کر کے پھانسی پہ چڑھا دیا، اور یہ مگر ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ختم کر دیا۔ حالانکہ عیسیٰ بن مریم کو انہوں نے نہ قتل کیا ہے، نہ صلیب پہ چڑھایا ہے، بلکہ انہوں نے باربا کو قتل کیا، چڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شبہ لہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکل صورت کو، آواز کو عیسیٰ بن مریم کی طرف کر دیا۔ وہ چلاتا رہا، میں باربا ہوں، میں باربا ہوں، عیسیٰ بن مریم، لیکن آواز تو عیسیٰ بن مریم کی تھی، اور شکل و صورت عیسیٰ بن مریم کی تھی۔ آخر کار اسی کو سندے میں چڑھایا گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اس آیت کریمہ کے اندر، اس واقعہ کے اندر اپنی معرفت کا ذکر کیا ہے، لوگ اللہ کو پہچانے، اللہ وہ کون ہے، اللہ وہ ہے جو عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اس نے ان کے ہاتھ پہ بہت سارے معجزات رکھے، اور اللہ وہ ہے جو حضرت مریم کو جو ہے پاک دامن بنایا اور ان سے ایک بیٹا عطا کیا، اور حضرت اللہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم کو، حضرت زکریا کو بڑھاپے کے عالم میں اولاد سے نوازا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی معرفت بتائی ہے، اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی قدرت، اپنی طاقت کو دکھایا ہے کہ اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے، جب چاہتا جیسے چاہتا وہ کرتا ہے، ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کی ذات سے کوئی چیز بعید نہیں، اللہ جو چاہے یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ و قائم رکھے، ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جو صاحب نصاب اور زکوٰۃ کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم ونفعنا